ہاتھوں میں کھیل کے کچھ افراد نے جس طرح سے ان معصوم قبائلیوں کو اپنی سیاست کا ایندھن بنانے کی کوشش کی، اس پہ کیبنٹ نے تحفظات کا اظہار کیا اور اس کو ایشور کیا کہ قبائلی عوام کی تمام بنیادی ضروریات، ان کے حقوق کا تحفظ اور ان کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے کے پی کے گورنمنٹ، وفاقی گورنمنٹ اور پورے پاکستان کے عوام ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے، اور اس کا ثبوت تمام صوبوں کے این ایف سی ایوارڈ سے 3% جو ایڈیشنل فنڈ ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے ہر صوبے کو یہ باور کروایا تھا کہ آپ ان کے لیے دیں، قبائلی بہن بھائیوں کے لیے، تاکہ جو ترقی کے عمل میں پیچھے رہ گئے، جو بنیادی سہولتوں کا فقدان اس علاقے میں ہے، اس کمی کو پورا کیا جا سکے۔ تو یہ حکومتی ریزالو جو ہے کہ زیرو ٹالرنس ہوگی پاکستان کے پرچم کی توہین کرنے والے، پاکستان کے تشخص، وقار اور قومی سلامتی کو داؤ پہ لگانے والوں کے لیے کہیں کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ آج بہت امپورٹنٹ میٹنگ کیبنٹ کی، جس میں آپ کا امپلیمنٹیشن آف دی کیبنٹ ڈیسیژنز، جو کیبنٹ کو بتایا گیا کہ جو اب تک ہونے والی 42 کیبنٹ میٹنگز ہیں، ان میں 819 فیصلے کیے گئے۔ ان 819 فیصلوں میں سے 584 پہ عمل درآمد ہوا، اور 195 وہ فیصلے ہیں جن کو جو انڈر پروسیس ہیں، اور امپلیمنٹیشن 90 دن کا ان کو ٹائم فریم دیا گیا تھا، تو ان کے اندر انشاءاللہ وہ ہوں گے۔ 40 ڈیسیژنز وہ ہیں کہ جس کے حوالے سے کچھ چونکہ مختلف ایم او یوز اور ڈفرینٹ منسٹریز کی کوآرڈینیشن ریکوائرڈ تھی، تو وہ آلموسٹ 5% بنتے ہیں، لیکن ان کو بھی ٹائم باؤنڈ کیا گیا، اور آج پرائم منسٹر آف پاکستان کی کیبنٹ کے سامنے واضح جو انہوں نے متعلقہ منسٹریز کو ہدایات دی کہ کیبنٹ کے اندر بیٹھ کے ہم جو فیصلے کرتے ہیں عوام کے اور قوم کے مفاد میں، اس پہ عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے متعلقہ منسٹرز ذمہ داریاں لیں، اور جہاں کہیں وہ فیصلے ڈیلیڈ ہیں یا وہ روایتی بیوروکریٹک سٹرکچر کے اندر کہیں پھنسے ہوئے ہیں، تو ہمیں اس پہ عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے آگے بڑھنا ہے، اور عوام کے مفاد کے راستے میں کوئی رکاوٹ برداشت نہیں کی جائے گی، اور ان کو ٹائم باؤنڈ کر دیا گیا ہے۔ اور سیکرٹری کیبنٹ نے بتایا کہ انہوں نے ان فیصلوں پہ عمل کے لیے ایک ڈیش بورڈ بنا دیا، اور ڈیلی بیسس پہ وہ اس ڈیش بورڈ پہ اپڈیٹنگ کریں گے، تاکہ جلد جو ہے ان کے اثرات عوام تک آئیں اور اس پہ عمل ہو۔ پرائم منسٹر آف پاکستان کا جو ریزالو اور کنسرن تھا، اور وہ کیبنٹ کو انہوں نے بڑی تفصیل سے اس صورتحال سے آگاہ کیا کہ ہمارے بچوں کے اندر پورنوگرافک سائٹس جو وہ یوز کر رہے ہیں، ایبیوز اینڈ مس یوز آف انٹرنیٹ ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے چائلڈ ایبیوز کے واقعات بھی بڑھ رہے ہیں، اور چائلڈ مولیسٹیشن جو ہے، بچوں کا جنسی استحصال جو ہے، اس میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے۔ تو لہٰذا بڑی تفصیل سے پرائم منسٹر صاحب نے منسٹری ہیومن رائٹ، منسٹری لا اور دیگر منسٹریز کو، انٹیریئر منسٹری اسپیشلی، یہ ذمہ داری دی کہ بچوں کے ساتھ جنسی تشدد،
جنسی استحصال، زیادتی اور دیگر تمام جو ہمارے پرتشدد رویے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے جو ایگزسٹنگ جووینائل لا ہیں ان کو ایک دفعہ پھر سے ایگزامن کیا جائے، اسیس کیا جائے، اینالائز کیا جائے، اور انہوں نے پرپوز کیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ بچوں کا استحصال کرنے والے افراد، گروہ یا انڈیویجول جو ہیں ان کے لیے سزائے موت کا تعین ہو، اور لیکن اس کے لیے یہ متعلقہ تینوں منسٹریز جو ہیں فی الفور ایک لائحہ عمل بنائیں اور کیبنٹ میٹنگ میں لے کے آئیں تاکہ ایک مؤثر قانون سازی کے ذریعے اس معاشرے کے اندر بڑھتی ہوئی یہ جو وبا کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے اس کا روک تھام ہو، اور اس میں جہاں ہم ڈیٹرنس کریٹ کریں اس کے ساتھ ساتھ اویئرنیس کا بھی میکنزم بنے، اور اس میں معاشرے کے تمام سٹیک ہولڈر جو ہیں وہ پارٹنر بنے تاکہ یہ ہمارے ٹیکنالوجی ایک بہت امپورٹنٹ ٹول ہے، انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی آن موبائلز، لیکن ہر بچے کے ہاتھ میں وہ جو موبائل پہ اویلیبل کانٹینٹ ہے اس سے اس کو کس طرح بچایا جائے، اور اس میں سکولز کے اندر اور دیگر گھروں کے اندر کس طرح والدین ساتھ مل کے حکومت کی رہنمائی کر کے ہم اپنے مستقبل کو کیسے بچائیں، آنے والی نسل کو کس طرح محفوظ رکھیں اس قسم کے واقعات سے۔ اس کے علاوہ جو مختلف منسٹریز کی اسٹیٹ اون بلڈنگز تھیں جو اس سے پہلے کیبنٹ میٹنگ میں ترجیحات جو طے ہوئی کہ جو منسٹریز کے اندر ڈیڈ ایسٹس ہیں، جو ریڈنڈنٹ ہیں، نان فنکشنل ہیں، استعمال میں نہیں ہیں، ان کو کس طرح استعمال میں لایا جائے، اور اگر وہ کسی صورت بھی قابل استعمال نہیں ہیں وہ ایسٹس تو ان کو کس طرح سے آکشن کیا جائے، کوئی لائحہ عمل بنایا جائے۔ تو وہ جو ڈیٹا آج کیبنٹ کے سامنے رکھا گیا اس میں 31 پراپرٹیز مختلف محکموں کی ان کی تفصیلات دی گئی، وہ میں آپ کو سرکولیٹ کر دوں گی، اگر کچھ حوالے سے آپ کو کویسچن ہوا تو I'll address that۔ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ آپ کے انٹرسٹ کی چیز ہے اور عوام کے، کہ 17 پراپرٹیز ایسی اس میں سے آئیڈینٹیفائی ہوئیں جو نیب نے ایرا کے ایک ایسے 19 گریڈ کے آڈٹ ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والے آفیسر سے کنفسکیٹ کی۔ ایرا میں کام کرنے والا وہ 19 گریڈ کا آڈٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر آفیسر جو ہے انہوں نے نیب کو وہ 17 پراپرٹیز آئیڈینٹیفائی کرائی جو زلزلے کے متاثرین کے لیے فنڈ آیا تھا، اس کو مس یوز ہوا، اس کو جس طرح اپنے مفاد کے لیے کرپشن کر کے کرپٹ پریکٹسز کے ذریعے اس کی ملی بھگت سے وہ فنڈ کا غلط استعمال ہوا، نیب نے اس آفیسر سے 17 پراپرٹیز کنفسکیٹ جو کی وہ ہینڈ اوور کی کیبنٹ کو تاکہ آگے حکومت اس کا لائحہ عمل طے کرے، اور 10 ارب ان پراپرٹیز کی مالیت ہے۔ اور یہ آئی اوپنر ہے ہم سب کے لیے کہ جو پاکستان کے ہمارے اس سسٹم کے اندر جو کرپٹ پریکٹسز اور کرپشن ہے اس نے کس حد تک پنجے گاڑے ہیں کہ زلزلے کے متاثرین بھی اس وائرس سے محفوظ نہیں رہے، وہ بھی ان کا فنڈ بھی جو ہے یہاں ایبیوز اور مس یوز ہوا۔ اس کے علاوہ جو سی سی آئی نے ڈیسیژنز لیے اس میں بڑا امپورٹنٹ ایک ڈیسیژن تھا جو 29/2/2016 کو ایک کمیٹی بنی جس کا مقصد کچھی کینال کے اوپر جو irregularities سامنے آئیں کہ کچھی کینال کو جو فنڈز دیے گئے وہ ان کا استعمال ٹھیک نہیں ہوا اور وہاں کرپشن ہوئی، اور جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ تھے وہ کرپٹ پریکٹسز میں انوالو تھے۔
تو صدق جیلانی صاحب جو سابق جسٹس تھے ان کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی گئی تھی. اس کمیٹی نے فائنڈنگز کے بعد جو کلپریٹ تھے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا، لیکن ان کے اوپر آج تک کوئی عمل نہیں ہوا تھا. آج کیبنٹ کے اندر سی سی آئی کا وہ فیصلہ لایا گیا اور پرائم منسٹر آف پاکستان نے اور کیبنٹ نے اس کیس کو ایف آئی اے کو ہینڈ اوور کیا، ریفر کیا، اور 1 مہینے کے اندر ان ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کرنے کی ہدایت جاری کی ہے. اور وی آر ویری مچ شیور کہ یہ بھی ایک آئی اوپنر ہوگا جب اس کی حقیقت سامنے آئے گی اور اس قوم کو کہاں کہاں کس طرح کس انداز سے لوٹا گیا، اس کے ساتھ بھی جڑی وہ تلخ حقیقتیں سامنے آئیں گی. بہت امپورٹنٹ، چونکہ ایک بجٹ کے حوالے سے آج انیشل ڈاکومنٹ تھا، ایجنڈے پہ آئٹم بھی تھا، اور میرے قابل احترام پارلیمنٹری جو یونین ہے، میرا بھائی بیٹھا ہے سامنے، انہوں نے صبح مجھے فون بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ جناب آپ نے آج کیبنٹ کے اندر جو ایجنڈا آ رہا ہے بجٹ کے لیے، بجٹ مانگا جا رہا ہے ہمارے صحافیوں کے کھانے کے لیے، ہائی ٹی کے لیے، تو مہربانی کریں تو ہمیں صحافیوں کو قطعاً کوئی ضرورت نہیں کہ ہم وہاں پبلک فنڈ سے جو ہے ہمارے کھانے کا بندوبست ہو، اور ہمیں اس بجٹری پروسیس میں آپ ایلوکیشن نہ لیں. میں نے انہی کا جسچر پرائم منسٹر آف پاکستان کو پہنچایا، اور پوری کیبنٹ نے جو انیشیٹو آپ نے لیا تھا، پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ہم یہ آسٹیرٹی بجٹ ہے، اس بجٹ کے اندر جو ہمارے عوامی نمائندے ہیں، اگر پریس کا ہم کاٹیں گے ایلوکیشن تو عوامی نمائندے جو ہیں ان کو بھی کسی طرح بھی ہم وہ بجٹ پرووائڈ نہیں کریں گے. تو لہٰذا وہ آسٹیرٹی کی وجہ سے آپ کو بجٹ کے دنوں میں جو لانگ سٹنگ ہوں گی، وہ میڈیا کو بھی اور ہمیں بھی اپنے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے وہاں بیٹھنا پڑے گا. اور قوم کا جو آپ کا جو فنڈ ہے، وہ پبلک فنڈ جو ہے وہ اپنی ذات پہ ہم یوز نہیں کریں گے. بہت امپورٹنٹ پاکستان تحریک انصاف کا ایک ایسا بجٹری ڈاکومنٹ جو ہماری ویژن کے ساتھ جڑا اور موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بجٹ سٹریٹجی اور پالیسی ڈاکومنٹ جو ایڈوائزر ٹو دی فائنانس آف پرائم منسٹر حفیظ شیخ صاحب نے اور ان کی ٹیم نے آج کیبنٹ کے سامنے پریزنٹ کیا. اس کے تفصیلات اور تمام جو بجٹری ایک کہہ لیں کہ ان ڈیٹیل وہ سسپینس جو آپ کے ذہنوں میں ہے اس کا جواب انہوں نے دینا ہے اور وہ دیں گے. لیکن ایک جنرل لے آؤٹ جو تھا بجٹ کا کہ اس کے حد و خال کیا ہوں گے، اور 11 جون کو وہ بجٹ پیش ہوگا، اور 11 جون کو پیش ہونے والے اس بجٹ میں جو ٹی او آر سیٹ کیے گئے، اس کے اندر جو گائیڈ لائن اور پرنسپلز پرائم منسٹر آف پاکستان کی ہدایت کی روشنی میں پرائرٹائز کیے گئے، اس میں نمبر 1 یہ تھا کہ ہم نے اس اکانومی کو سٹیبلائزیشن کی طرف لے کے جانا ہے، اور اس بجٹ کے اندر ہمارا فوکس سٹیبلائزیشن آف دی اکانومی، مینیجنگ ایکسٹرنل ڈیفیسٹ بائی ڈیکریزنگ امپورٹس، ریڈکشن آف فسکل ڈیفیسٹ تھرو ریونیو موبلائزیشن، یہ میں آپ کو دے دوں گی پریس ریلیز، اور اینڈ ایکسپینڈیچر کنٹرول، سیٹنگ پاتھ فار پبلک ڈیٹ ریڈکشن. جو امپورٹنٹ اس میں پوائنٹ تھا کہ ولنریبل سیگمنٹ آف دی سوسائٹی جو ہے اس کو ہم اس بجٹ میں کس طرح پروٹیکٹ کریں، اور اس بجٹ کے اندر ٹاپ پریورٹی ڈسکشن اور ڈیبیٹ میں یہی ایجنڈا رہا کہ اس کا امپیکٹ جو ہے ہمارے عام پاکستانی پہ
نہ آئے اور اس کا بوجھ کم سے کم کس طرح کیا جائے۔ دوسرا اس میں چونکہ گروتھ کے لیے اس بجٹ میں ایک پلیٹ فارم کریٹ کرنا مقصد ہے حکومت کا، اور وہ پلیٹ فارم اس لیے کریٹ کرنا ہے کہ گروتھ کے ساتھ آپ کی جاب اپرچونٹیز جڑی ہیں، تو گروتھ بڑھے گی تو جابز کی اپرچونٹی بڑھے گی۔ تو ساتھ جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹس کا ایک بہت کلیدی کردار ہے، کیونکہ NFC ایوارڈ کی وجہ سے آپ کا میجر چنک آف دی بجٹ صوبوں کو چلا جاتا ہے، فیڈرل گورنمنٹ کے پاس سپیس شرنک ہو جاتی ہے، تو لہٰذا اس بجٹ کے لے کرتے ہوئے تمام پروونشل گورنمنٹس کو آن بورڈ لے کے وہ تمام جو اس وقت آپ کو چیلنجز ہیں درپیش اکانومک فرنٹ پہ، ان کو انکارپوریٹ کیا گیا ہے، اور سب کی کنسلٹیشن اور کنسنسس سے جو وے فارورڈ بنایا گیا ہے وہ انشاءاللہ پاکستان کو اکنامک فرنٹ پہ الٹیمیٹلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اکنامک روڈ میپ آپ کی معاشی ٹیم نے دیا، اس سے روپے کی قدر میں استحکام آیا، اور انسرٹینٹی اور ایک افواہوں کی جو فیکٹریاں چل رہی تھیں جس سے آپ کی معیشت عدم استحکام کا شکار تھی، وہ افواہ ساز فیکٹریاں بند ہوئی ہیں، اور آپ کی معیشت جو ہے اس کے مثبت انڈیکیٹر آنا شروع ہوئے ہیں۔ اسٹاک ایکسچینج نے پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کیا ہے، بیہیو کیا ہے، اور الٹیمیٹلی نئے ریکارڈ قائم کر رہی ہے۔ اسی طرح روپیہ اگر مستحکم ہوگا تو اس کا فائدہ عوام کو ملے گا، کیونکہ اگر مہنگائی کم ہوگی۔ معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق اوان صاحب اس وقت میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کر رہی تھی۔ یہاں وقت ہوگا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیے شام رمضان۔